بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈیولپ ہونے والی اہم ترین خبروں کے ساتھ اہم ترین پیش رفت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ میرے نئے ویلاگ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کا معاملہ ہے، جو جنگ کا ماحول ہے، اس میں جو پاکستان اور اسلام آباد دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہی پاکستان نے کروایا تھا، اور پاکستان اس میں پہلے پاکستان نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا، اور اب پاکستان جو اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس معاملے کو کہیں نہ کہیں کسی نہج پر اور کسی انجام تک پہنچانے کا خواہاں بھی ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ایک مکمل جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ دنیا جو ہے اس دنیا کا جو امن تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے، اور دنیا کی جو معیشتیں اور دنیا کے جو امن و امان کی صورتحال وہ انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس ٹریک پر لایا جا سکے۔ تو اس کے لیے پاکستان جو ہے دن رات کوشاں ہے، اور پاکستان کی پوری قیادت جو ہے پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے، اور پوری دنیا کے ساتھ ہمارے جو خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار ہیں، یہ تینوں شخصیات جو ہیں انہوں نے دن رات ایک کر رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو جنگ بندی ہے یہ مکمل جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے۔ لیکن اس میں جو امریکہ ہے اور خاص طور پر اسرائیل جو ہے، اس میں جو ہے وہ روڑے اٹکا رہا ہے، اور اسرائیل کی پوری طرح کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ بالکل جو ہے وہ اسی طرح لٹکا رہے، اور جو اسی طرح ایران کے ساتھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران کو سوائے ہستی سے مٹایا جائے۔ لیکن ایران نے جس طرح کا ٹف ٹائم دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، اور جس بڑے پیمانے پر اسرائیل کی تباہی کی ہے، اس کے بعد اسرائیل مزید سیکھ پا ہوا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ نہ ختم ہو، اور امریکہ جو ہے وہ امریکہ کے ذریعے ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے، اور ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مکمل طور پر ختم کر سکے۔ لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران نے جو ابنائے ہرمز کو پہلے بند کیا، اور اس نے یہ کیا تھا کہ ایران نے مخصوص ممالک کے لیے جو اس کے خلاف لڑ رہے تھے یا اس کے خلاف جو ہے جو جنگ میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس نے اپنا ہرمز کو بند کیا تھا۔ لیکن باقی جو اس کے دوست ممالک تھے یا دیگر جو غیر جانبدار ممالک تھے ان کے لیے کھلا رکھا ہوا تھا۔ لیکن امریکہ نے یہ اس کے میں آ کر جو سب سے بڑا جو کام کیا اور ظلم کیا، امریکہ جو کہتا تھا کہ میں اپنا ہرمز کو کھلواؤں گا، لیکن وہ اپنا ہرمز کو کھلواتے انہوں نے ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا، اور ایران کی جو ناکہ بندی کی ہے اس میں جو ابنائے ہرمز کی، اس ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد جو وہاں سے تجارت ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی، جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس اضطراب میں مبتلا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اسٹیک پر لگ چکی ہے، اور اس وقت امریکہ پر بہت بڑا دباؤ ہے۔ یورپی ممالک ہوں، چاہے وہ ایشیائی ممالک ہوں، چاہے وہ چائنا ہو یا رشیا ہو، اس کی جانب سے بھرپور دباؤ ہے امریکہ پر کہ ابنائے ہرمز جیسی جو تجارتی جو راستہ ہے اس راہ کو کھولا جائے۔ اب یہ جو امریکہ ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہے، اور پوری دنیا میں وہ رسوا ہو کر رہ چکا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کو نقصان ہوا ہے کہ جو وہ اس نے اسرائیل کی پراکسی کا جو کردار ادا کیا ہے، اس میں خاص طور پر اس کو پوری دنیا سے جو ہے وہ لعن طعن ہو رہی ہے، اور اس کے اپنے اندر امریکہ کے اپنے اندر سے جو اس کی مخالفت اٹھی ہے اس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور جتنے بھی سابق وزرائے خارجہ ہوں، سابق وزرائے دفاع ہوں یا سابق جرنیل ہوں، وہ بھرپور اس چیز کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ کے جو ہے اسرائیل کو جو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وہ اس دوران مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں، کبھی وہ ایران پر کیا الزامات عائد کرتے ہیں، اور کبھی اپنے ہی جو ان کے جو کانگریس ہے اس کو کبھی وہ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی وہ ریپبلکنس کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں غدار ہو چکے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان کو اپنے ملک سے ہی پاگل قرار دیا جا رہا ہے، اور ان کو احمق اور بیوقوف قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایران کے ساتھ جو پنگا لیا ہے اسرائیل کے کہنے پر، اس سے امریکی عوام جو ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ امریکہ میں مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، پوری دنیا کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے امریکہ خود بنا ہوا ہے اور اسرائیل بنا ہوا ہے۔ تو اس پر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو پوری دنیا سے جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناک بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی ناک بچ جائے۔ انہوں نے سامنے یہ بہانہ رکھا ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا اعلان کرے، اور واضح طور پر یقین دہانی کروائے، اس حوالے سے گارنٹی فراہم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو یورینیم اس کے پاس جو افسودہ شدہ ہے وہ اس کے حوالے کر دے۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو ایران کسی صورت پر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو
ابنائے ہرمز کو جو اس نے ایران کی جو ناکہ بندی کی ہے اس ناکہ بندی کو کھولنے کو تیار نہیں ہے. ایران کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو اس کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے ابنائے ہرمز کی وہ امریکہ اس کو کھولے تو تب یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا. لیکن اس پر امریکہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی ہے اس پر ایران کو جو ہے بہت بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے. اس لیے جو ایران ہے وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے. لیکن ایران اپنی جگہ پر ڈٹا بھی ہوا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا جو دور ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے ان کو اور اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ کے جو ان کے نمائندے ہیں اسٹیو وٹکوف اور اپنے داماد جیرڈ کشنر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا, اعلان کیا, اور وہ تیار ہو کر بیٹھ گئے, جہاز لے کر آنے والے تھے. لیکن ایران نے انکار کر دیا اور ایران نے کہا کہ جب تک ابنائے ہرمز کو جو ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ ختم نہیں کرتا تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید جو ہے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مزید سیکھ پا ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب جو ہے وہ وہاں پر جا کر انہوں نے پھر جو اعلان کر دیا کہ جو ابنائے ہرمز میں جو بارودی جو سرنگیں بچھا رکھی ہیں اس ایران نے اور جو بارودی سرنگیں بچھانے والی جو کشتیاں ہیں ان کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ پہلی فوج کو کہ وہ ہر لحاظ سے ان کو تباہ برباد کرے اور وہاں پر ایران کا کوئی بھی جہاز ملے یا جو بھی کشتی ملے اس کو بلا تفریق جو ہے نشانہ بنایا جائے. اس کے بعد مزید صورتحال بگڑ گئی اور پاکستان کی جانب سے بار بار امریکہ سے یہ کہا جاتا رہا کہ اس ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے, ناکہ بندی کھولے امریکہ تاکہ یہ مذاکرات کا ماحول بنے. لیکن اب اچانک ہوا یہ ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی وہ پاکستان آ گئے ہیں. انہوں نے پاکستان کے دورے کا اعلان کیا اور آج رات کو پاکستان پہنچ چکے ہیں. اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے, اس کے بعد عمان مسقط کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد رشیا جائیں گے, روس جائیں گے اور روس کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے. اس بات کو بانپتے ہوئے پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے داماد جیرڈ کشنر اور جو ان کے مشرق وسطیٰ کے نمائندے ہیں اسٹیو وٹکوف ان کو بھی پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور بتایا جا رہا ہے کہ آج شام تک جو یہ دونوں نمائندے امریکہ کے جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جو یہاں پر اسلام آباد میں مذاکرات کیے جائیں گے. لیکن دوسری جانب جو یہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایران کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہے اسماعیل بقائی انہوں نے اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عباس اراغچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے وہ پاکستان کے جو دورے پر گئے ہیں وہ وہاں پر امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں گئے یا مذاکرات کرنے نہیں گئے, بلکہ وہ پاکستان کو جو اب تک جو ہونے والی صورتحال ہے اور جس یہ پاکستان کے ساتھ مشاورت کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ اس جنگ سے کس طرح سے نکلا جائے, خطے کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکے, اس والے سے مشاورتی امور پر بات کرنے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ آئے ہیں. اور اس کے بعد وہ عمان مسقط جائیں گے اور اس کے بعد وہ رشیا جائیں گے. انہوں نے اسماعیل بقائی نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اس موقع پر عباس اراغچی اور ایران کا جو وفد ہے وہ امریکی وفد سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا اور نہ اس طرح کی کوئی ملاقات طے ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب پھر یہ معاملہ ایک دفعہ پھر پھنس چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کیا اعلان آتا ہے, کیونکہ امریکی جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ جو اپنے دونوں نمائندے بھیج رہا ہے اور جے ڈی وینس جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں پر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوئی تو اس صورت میں جو ان کے جو جے ڈی وینس ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ جائیں. لیکن صورتحال بالکل اب بدل چکی ہے کہ ایران نے یہ اعلان کر دیا کہ ایران یہاں پر کوئی مذاکرات کرنے نہیں آیا, بلکہ عباس اراغچی جو ہیں وہ پرسنلی آ کر جو ہے ایران کا موقف جو ہے وہ سامنے رکھنے آئے ہیں. پاکستانی قیادت کے والے سے پاکستانی قیادت کو آگاہ کرنے آئے ہیں کہ اب تک ایران کا کیا موقف ہے اور ایران کس طرح سے اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور کس حد تک وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے, کون کون سی امریکی شرائط ماننے کو تیار ہے اور کون کون سی نہیں ماننے کو تیار, اور ایران کی اپنی کون سی شرائط ہے کہ جن پر بات ہو سکتی ہے. اب یہ صورتحال بنی ہے. تو جب یہ اعلان آیا ہے ایران کی جانب سے اب دیکھنا ہوگا کہ اس والے سے امریکہ کا کیا رد عمل رہتا ہے, کیونکہ جو امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ایکسٹ انہوں نے جو گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکیاں بھی دی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک تجویز بھی پیش کیا ہے. جو انہوں نے ایک بڑے جو عجیب و غریب قسم کی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ ایران جو ہے وہ جو ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا اعلان کرے, اس حوالے سے یقین دہانی کروا دے اور جنگ ختم ہو جائے گی. پہلے امریکہ کے کئی مطالبات تھے لیکن ان مطالبات سے ہٹتے اب امریکہ صرف اس بات پر آ کر اٹک گیا ہے کہ ایران صرف یہ کہہ دے کہ ہم جو ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے اور افزودہ شدہ جو یورینیم ہے اس کو بھی ہم کسی استعمال میں نہیں لائیں گے تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے. تو اس پر تو پہلے ہی ایران تیار تھا اور ایران نے عمان مسقط میں جو پہلے مذاکرات کیے تھے جنگ سے پہلے, جب امریکہ نے جنگ شروع کی تھی ایران کے خلاف, اس وقت مذاکرات یہی ہو رہے تھے اور ایران اس بات پر آمادہ تھا کہ جو افزودہ شدہ یورینیم ہے اس کو وہ اپنے ملک میں اس کو مزید اس میں اضافہ بھی نہیں کرے گا اور اس کی انسپیکشن کروانے کو بھی تیار ہوگا. اس کے علاوہ اس افزودہ شدہ یورینیم جو ہے اس کی افزودگی کو انتہائی کم کر دے گا,
3-4% تک لے آئے گا۔ اب صورتحال یہ کہ اب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس اراغچی، وہ شاید جو پاکستان کے دورے پر آئے ہیں وہ یہی باتیں پاکستان کے سامنے آ کر رکھیں گے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ایران اس حد تک تیار ہے کہ ایران جو ہے وہ یقین دہانی بھی کروا دے گا کہ وہ کسی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور دوسرا جو افسردہ شدہ یورینیم ہے وہ ایران میں ہی رہے گا تاہم اس کی حفاظت کی جا سکے گی، اور اس کی IAEA جو بین الاقوامی ایجنسی ہے، ایٹمی ایجنسی جو ہے وہ اس کی جو ہے انسپیکشن کر سکے گی، لیکن ایران اس کو کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ دوسری جو بات ہے جو عباس اراغچی ہیں، اس کے بعد وہ عمان مسقط جائیں گے، کیونکہ مسقط میں بھی یہی جو باتیں طے ہوئی تھیں امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ جا کر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عمان کو بھی یہی کہیں گے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں تو ان کو یہی کہیں کہ ہم اس بات پر اس حد تک جو ہے کرنے کو تیار ہیں، معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، اگر امریکہ چاہے تو یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور جنگ رک سکتی ہے۔ اور روس میں ان کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ روس کو جا کر وہ روس کو گارنٹر کے طور پر وہ کہیں گے کہ روس اگر گارنٹی دے یا چائنا سے اس کی گارنٹی لوا دے، امریکہ کی گارنٹی دے دی جائے کہ امریکہ اس کے بعد ایران پر حملہ بالکل نہیں کرے گا، اور ایران جو ہے اس بات پر جو ہے مذاکرات کرنے کو تیار ہے امریکہ، اور امریکہ جو ہے وہ یہ جو ہے گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ وہ اس کے بعد ایران پر حملہ نہیں کرے گا، تو اس صورتحال میں ایران جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرا سکتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ بہرحال اب صورتحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتی ہے۔ اب ایک اور جو سب سے بڑی بمبو خبر ہے ناظرین، وہ یہ خبر ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، جو لاکھوں مسلمانوں کو قاتل ہے، جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو قاتل ہے، اور جس نے فلسطینیوں کی نسل پوری تباہ کر دی اور فلسطین میں معصوم اور نتے بچوں کو جس نے شہید کیا، وہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، وہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اس کو کینسر ہو گیا، اور اسے خود اپنے منہ سے یہ اعلان کیا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، پروسٹیٹ کینسر ہوا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک کینسر ہے جو بالکل جان لیوا ہے، اور یہ بالکل اب یقینی ہو چکا ہے کہ یہ نیتن یاہو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اس کو مسلمانوں کی اور خاص طور پر فلسطین کے ان معصوم بچوں کی آہیں اس کو لے ڈوبی ہیں کہ جو اس نے ظلم کیے ہیں وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ، اور جو اس نے بے گناہوں کو جو شہید کیا ہے، اور اب جو باقی اس نے کسر جو ایران میں نکالی ہے، اور ایران کے جو وہ 168 بچیاں جو شہید ہوئی ہیں ان کی جو ہے آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہ جو نیتن یاہو نے خود یہ کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ 2 ماہ پہلے اس کا آپریشن ہوا ہے، خفیہ طور پر آپریشن کروایا گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایران سے مجھے تانے ملتے، اور ایران مجھے جو تانے بھی دیتا، اور باقی دنیا میں مجھے تانے دیتی کہ اب اس نے ایران کے ساتھ جنگ کی ہے تو شاید اس وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا ہے۔ حقیقت ہے یہی کہ اسی طرح سے پکڑ میں آیا ہے، اور اب اللہ کی وہ پکڑ میں اور اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کسی طرح منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اس کو خطرناک کینسر ہو چکا ہے، اور وہ اپنے انجام کے بالکل قریب ہے۔ سب مل کر یہ دعا کریں کہ یہ جو انسانوں کا دشمن ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے، میں کہتا ہوں یہ صرف مسلمانوں کا یا اسلام کا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، جس نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مروایا ہے، اور اس میں صحافیوں تک کو، میڈیا کو، نمائندوں کو شہید کر دیا جو اس کے ظلم کو سامنے لاتے تھے۔ تو اب یہ ان معصوموں کی آہیں اس کو لے ڈوبی ہیں۔ اب وہ اپنے انجام کے قریب ہے، اور بہت جلد وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جو اللہ کی مخلوق کے سب پہ ظلم کرتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے میں اپنے دشمن کو تو بخش سکتا ہوں لیکن میں اپنی مخلوق کے دشمن کو نہیں بخش سکتا۔ اب دیکھ لیں کہ وہ اس گرفت میں آ چکا ہے، اور عنقریب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظلم اور ظالم سے بچائے، اور ہمیں خود بھی ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ایران کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ لگتا ہی ہے کہ فتح بالکل قریب ہے۔ اب امریکہ بھی بالکل تھک چکا ہے، اور امریکی جو صدر ہیں وہ بار بار یہ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت بہت ہے، ایران کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابنائے رمز میں جو اس نے ایرانی جہازوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، وہ ناکہ بندی بھی نام نہاد قسم کی ناکہ بندی ہے، اس کی ناکہ بندی کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اور ہر روز وہاں سے 10-12 جہاز بھی امریکی فوج کی موجودگی میں وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ڈرامہ اس کا ناکام ہو چکا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھک چکا ہے، لیکن اب وہ اپنی جان بچانا، وہ فیس سیونگ چاہتا ہے، لیکن اس کو فیس سیونگ ملنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو اس کی بے عزتی ہو چکی ہے، اور پوری دنیا پر وہ جو بے نقاب ہو چکا ہے، اور جس طرح سے امریکہ جو ہے پوری دنیا میں تنہا ہوا ہے، اس کو یورپ چھوڑ چکا ہے، اس کو خلیجی ممالک چھوڑ چکے ہیں، اب وہ اکیلا اسرائیل کو لے کر گھوم رہا ہے، اور اسرائیل کا پٹھو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، اپنے عوام سے بھی اس کو شدید جو ہے تنقید کا سامنا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بڑے رسوا ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، آخر جو ہے جو امریکی صدر ہے وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے نکلے گا، اور انشاءاللہ وہی ہوگا۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔